الرحیم قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ یہ سورہ آل عمران کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، 98، 99، 100، بلکہ 4 آیتیں پڑھی گئی، یہ 101۔ پچھلی آیتوں میں اہل کتاب یہود و نصارہ کے اعتراضات کے جوابات تھے۔ اونٹ کا گوشت کھانے، اونٹنی کا دودھ پینے، اور اسی طرح قبلے کے تعلق سے ان کو جو اشکال تھا، غلط فہمی تھی، ان سب غلط سلط اعتراضات اور ان کی غلط فہمی کا جواب پچھلے آیتوں میں دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ملت ابراہیمی کی اصل اتباع کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے ماننے والے ہیں۔ تم لوگ تو صرف دعویٰ کر رہے ہو، عمل تمہارا ایک دم ملت ابراہیمی کے ایک دم خلاف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت تو حنیف تھے، وہ مسلم تھے، موحد تھے، توحید پرست تھے۔ تم شرک بھی کر رہے ہو اور اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے، ہم ان کی ملت کے ماننے والے۔ یہ سب باتیں پچھلی آیتوں میں کہی گئی۔ یہ جو آیتیں پڑھی گئیں، ان میں پھر سے اہل کتاب یہود و نصارہ کو خطاب کر کے بطور نصیحت کی اور بطور تنبیہ کے کچھ باتیں اللہ نے کی، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی الرٹ رہنے کی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی۔ ان لوگوں کے سازشوں سے، منصوبوں سے تم کیا رہو؟ چوکنا رہو۔ سنیے، قل، پیغمبر آپ کہیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کتاب والے۔ قرآن کریم میں عام طور پہ کتاب والوں سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل دی تھی، اور ان کو بھی کیا ہے، اس پر دعویٰ تھا کہ ہم کتاب والے ہیں، ہمارے پاس تورات ہے، ہمارے پاس انجیل ہے۔ تو تم لوگ تو اے اہل کتاب، اے آسمانی کتابوں کے حامل، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ جیسے ہم میں سے جو مولوی ٹائپ کے ہوتے ہیں، مولانا ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو عام پبلک کیا بولتے ہیں؟ کیا مولانا، کیا مولوی صاحب، کیا حافظ صاحب، کیا مفتی صاحب، کیا مطلب؟ تمہیں اتنے جانکار ہو کر تمہیں ایسا کام کرتے؟ عام انسان ایک کرتا ہے تو اس کو اتنا، لیکن ایک مولوی کرتا ہے تو ایک دم ہائی لائٹ، ایک دم اسے ہیڈ لائن میں کیا کریں گے، چھاپیں گے۔ بات دو، اہل کتاب تھے، تورات و انجیل کے نہ صرف ماننے والے بلکہ اس کا نالج رکھنے والے۔ اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اللہ کی آیتوں میں اللہ کے نبی آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ کے معجزات، اللہ کے احکامات، اللہ کا قرآن، یہ سب اللہ تعالیٰ کی آیتیں۔ کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ مطلب تم جان بوجھ کر کے سب کر رہے ہو، تم کو معلوم ہے آخری نبی کون ہے، آخری نبی کی علامتیں، نشانیاں پورے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ ہو رہی ہیں۔ ان پر جو قرآن نازل ہوا پکا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔
پھر بھی تم انکار کرتے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو نا اچھا نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ گواہ ہے۔ اللہ گواہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب کچھ ریکارڈ میں رکھ کر کے اس کی سزا دینے والے ہیں۔ اللہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ خبردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ قادر ہیں۔ اس سب کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چپ کا چپ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو حرکتیں، اللہ اس پر تمہیں سزا دینے والے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے قل یا اہل الکتاب، پیغمبر آپ کہیے اے اہل کتاب، اے تورات و انجیل کے ماننے والے، تورات و انجیل کا علم رکھنے والے، لما تصدون عن سبیل اللہ، ستم بالا ہے ستم، یہ خود تو مسلمان نہیں ہوتے تھے اور الٹا جو مسلمان ہوئے نا ان کو اسلام سے، اس سے پہلے بھی بات آئی اور یہ جگہ جگہ اللہ نے کہا ہے، اس سے پہلے بھی ہے کہ نہیں، باقاعدہ اپنے گروپ کے لوگوں کو بولتے ہیں صبح میں مسلمان ہونا، شام میں کافر ہونا، تاکہ جو مسلمان ہوئے وہ لوگ بھی کنفیوژن میں آ کر کیا ہو جائیں، اسلام سے پھر جائیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں اکثر اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں تم کیا ہو جاؤ، پھر سے کافر ہو جاؤ، تم مسلمان باقی چ نہ رہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، پھر بھی ہماری کھوپڑی میں بات نہیں آتی۔ ہم کو ان کے باتیں اچھے لگتے ہیں، ان کے اسکولس اچھے لگتے ہیں، ان کے ہاسپٹل اچھے لگتے ہیں، سب کچھ ان کا مشن، ان کا تو پلان ہی ہے کہ مسلمان لے فرما رہے یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ خود تو تم رکے ہوئے ہو، تم کو تو عمل کرنے کی توفیق نہیں، تم کو مسلمان ہونے کی توفیق نہیں، تم دوسروں کو کائے کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ من آمنا تبغونہا، من آمنا معاف کرنا، جو ایمان والے ہیں تم ان کو کیا کرتے ہو؟ اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ اس زمانے کے یہود و نصارہ بھی کرتے تھے اور اس زمانے کے یہود و نصارہ بھی کر رہے ہیں، اور قرآن قیامت تک کے لیے، اور ان کی عادت رہے گی۔ آج بھی دیکھو نا کس طرح سے وہ ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے۔ کیا خیال ہے؟ ان کے اسکولس کو جا کر دیکھو، بچوں سے روزانہ کیا کراتے ہو؟ ہم لوگ کیا تم آرام سے، ان کے اسکول میں جانے کے بعد معلوم جیسس میری کا جو پتلا بنا ہوا اس کے سامنے گھٹنے ٹکا کر کے، ہاتھ جوڑ کر کے پرارتھنا، ان کا دیکھا دیکھی۔ ہمارے ہندو بھائی لوگ بھی کیا کر رہے ہیں اب؟ ابھی ان کا دور ہے نا، ان کے پاس حکومت آئی، یہ لوگ کس طرح سے نصاب بنا رہے ہیں اسکول کا، ہم لوگوں کو خبر نہیں، ہم لوگوں کو ضرورت بھی نہیں۔ بچے پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا بن رہا ہے، ہمارا بچوں کا فیوچر اچھا بن رہا ہے بول کر ہم کیا کرتے ڈالتے۔ مسلمان اسکول میں نہیں ڈالتے، کیونکہ ایک تو ہمارے مسلمان فیس بھی زیادہ لیتے اور دوسرا کوالٹی بھی، اسٹینڈرڈ اتنا اچھا نہیں، سمجھ رہے؟ ان کے پاس اسٹینڈرڈ ہے، یعنی ہم لوگوں کو ایمان سے بڑھ کر اسٹینڈرڈ۔ ارے سب سے بڑی چیز تو ایمان ہے، ہمارے بچوں کا ایمان ہی نہیں تو یہ اسٹینڈرڈ لے کر کیا کریں گے؟ ہمارے بچے جہنم میں جائیں گے، پسند ہے ہمارے کو، کوئی بات نہیں۔ وہ تو چاہتے میرے بھائی، وہ 2% ہے، اسکولس ان کے 50% ہے، کیا مطلب اس کا؟ ان کا مقصد ہی کیا ہے؟ مسلمان اگر نصرانی نہیں بنے تو پرواہ نہیں، یہودی نہیں بنے تو پرواہ نہیں، ان کا پلان یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی نہ رہیں، مسلمان نہ رہیں، شکوک و شبہات میں ان کو مبتلا کیا جائے، وہ خود ہی اعتراض کرنے والے بن جائیں۔ کس پر؟ اسلام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن کی آیتوں پر۔ آج نہیں ہے ایسے مسلمان، کھلم کھلا بولتے بھی ہے اور بعد میں چلے جاتے۔
کہاں؟ ایمان سے باہر، ایکس مسلم بول کر کے بعد میں وہ کافر بھی اتنا اعتراض نہیں کرے گا، کافر بھی اتنا گمراہ نہیں کرے گا دوسرے لوگوں کو جتنا یہ ایکس مسلم کرتے ہیں. یہ لوگ کرتے ہیں، یہ کرتے رہیں گے، فلمیں بنا کر بھی کرتے ہیں. ایسے ایسے نفرت انگیز فلمیں بناتے ہیں کہ وہ دیکھنے کے بعد میں غیر کیا ہو جائے، اسلام سے نفرت کے، مسلمانوں سے نفرت کرنے والا بن جائے، اور مسلمان دیکھے تو وہ بھی کنفیوژن میں آ جائے، ہوئے نہ میں برابر نہ میں بولتا کرنے کے ایسا کر رہے ہیں. نہیں پھر لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا، فرمایا عوج کجی تلاش کرتے ہوئے تم ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے تم روکتے ہو. وانتم شہداء، درا حالانکہ تم گواہ ہو، مطلب تم جانتے ہو، تم کو معلوم ہے اسلام سچا مذہب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. ان سب کے باوجود بھی تم مسلمانوں میں کیا کرتے ہو؟ اسلام میں کجی تلاش کرتے ہوئے، اس پر اعتراض کرتے ہوئے تم ان کو روکتے ہو. کجی تلاش کرنا سمجھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں کی، لے اس میں دیکھو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ شہوت پرست تھے. عام مسلمانوں کو تو 4 کرنے کے لیے کہا، خود تو 9 کر دیے. پھر قرآن پر اعتراض، قرآن میں ایسے کیسے آتے مارو توڑو گردن تا. قرآن میں تمہاری بیویاں کیا ہیں؟ تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، کھیتی لے جیسا کس طرح سے کیا کر رہے ہیں لوگ اللہ کے کلام میں کجی نہیں کر رہے. ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کجی تلاش کرتے ہوئے تم وانتم شہداء، تم جانتے ہو پھر بھی تم کیا کر رہے ہو؟ اس طرح کا اعتراض نکالتے ہو، غلط باتیں تم پیدا کرتے ہو، کجی تلاش کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، خاص کر کے ایمان والوں کو. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، سب دیکھ رہا ہے. وہ کون کون کیا کر رہا ہے، کون کون سچے مذہب سچے دین سے دوسروں کو روکنے کے لیے، دوسروں سچے مسلمان بھی کیا ہو جائیں، کنفیوژن میں آ جائیں. یہ جو لوگ حرکتیں کر رہے ہیں سب کی حرکتیں اللہ جانتے ہیں، اللہ غافل نہیں. غافل نہیں کا مطلب کیا ہے؟ وقت پر سب کو سزا ملنے والی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خاص کر کے تنبیہ کر رہے ہیں. یہ تو ان لوگوں کا فتنہ ہے، کن لوگوں کا؟ یہود و نصارہ کا. اب تو مسلمانوں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہاں خطاب کسے؟ پہلے کس سے کا خطاب تھا؟ خطاب سمجھ، مخاطب جس کو بنایا جا رہا پہلے اہل کتاب سے تھا، یہود و نصارہ سے، بطور تنبیہ کہ کیوں ایسا کر رہے ہو. اب مسلمانوں کو خطاب ہے، ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے اہل کتاب کے ایک جماعت کی بات مان لو گے. ایک جماعت سے مراد وہی فتین جو مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے رہتے دن رات صبح شام ہر ٹائم. ایسا نہیں کہ ایک سال کیے دوسرے سال نہیں، ایک دن کیے دوسرے دن نہیں، روزانہ ان کی کیا ہے؟ محنت جاری ہے. ہم لوگ محنت نہیں کرتے، ہم لوگ زیادہ کھانے زیادہ سے زیادہ روڈوں میں اور پھر بٹنگ کرنے، ہمارا سب ایسا وقت جاتا ہے. ہم لوگوں کو کچھ لینا دینا نہیں اسلام سے دین سے. ہم لوگوں کا تو مشغلہ تو کیسا رہتا ہے، صبح سے شام تک کا ہمارا مشغلہ. خود اپنے اوپر دیکھو نا میں کیا کرتا ہوں، لیکن وہ لوگ کرتے رہتے. فرمایا ایمان والو اگر تم اہل کتاب کی جماعت کی بات مانو گے نا، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹائیں گے، تم کو مرتد بنا دیں گے. فکری طور پہ عملی طور پہ تم کو مرتد بنا دیں گے وہ، اگر تم ان کی بات مانو گے. ایمان والوں کو تنبیہ ہے. پھر بھی مسلمان ایسے اسکولوں میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں. یہ بچہ جب پڑھتے باہر آتا ہے، کرسچن نہیں ہوا تو بھی اس کا ذہن، اس کی فکر، اس کا عمل وہ ہوتا ہے جو وہ پسند کرتے ہیں. اہل کتاب اسلامی نہیں رہتا.
اس کا ذہن پھر اس کی سوچ اسلامی نہیں رہتی. نہیں سمجھ؟ فکر، سوچ، آئیڈیالوجی جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اسی پر تو سارے عمل کا دار و مدار ہے. وہی تمہارا برابر نہیں ہے. تمہارے کو خود شک ہے، تم کو خود محبت ہے کس سے؟ کرسچینٹی سے، عیسائیت سے، ہندوازم سے. وہ تمہیں کیا کر دیں گے؟ مرتد بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کے باوجود مسلمان نہیں مانتے. کس کو فرصت ہے قرآن پڑھنے کی؟ قرآن میں اللہ نے کس کس طرح سے مسلمانوں کو سمجھایا. یہ نہیں مانیں گے. نہیں، کوالٹی اچھی ہے وہاں کی پڑھائی، حال اس کے لیے بول کے ڈالتے، پیسے کے لیے نہیں. پیسہ تو مسلمان ماشاء اللہ ڈبل دینے کے لیے تیار ہے، موٹی موٹی فیس دینے کے لیے تیار ہے. ایک کیسی بے وقوفی ہے، ہم اپنا پیسہ بھی دے رہے ہیں، لو ہمارے بچوں کو گمراہ کرو، مرتد بناؤ. نہیں کر رہے کیا؟ کسی فکر ہے اپنے بچے کے ایمان کی؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. تمہارے ایمان کے بعد میں وہ تمہیں کافر بنا کر کے چھوڑ دیں گے. ایمان والو ان کی باتوں میں مت آؤ. کس کی باتوں میں؟ وہ باتاں بولے تو انہوں کا ڈیرا کرا کے بولتے نہیں جی، وہ باتاں بولے تو سمجھنے کا. ان کے کوششیں جو ہوتی ہیں ہاسپٹل کے ذریعے سے، اسکولوں کے ذریعے سے، ہاسپٹل بھی کھولتے ہو، ہاسپٹل بھی کیا کچھ مدد کرتے. دیکھو ہاسپٹلوں میں کس طرح سے وہ گمراہ کرتے ہیں. کبھی چکر لگا کے دیکھو، نام نہیں بولتا میں نے ہاسپٹل ہے، یہاں بہت مشہور ایک ہاسپٹل ہے. کیا خدمت، کیا خدمت، کیا سوشل ورک ان کا، کیا وہ کنسیشن کرنا، کیا وہ معاف کرنا پیسے. ہر ایک کے پیچھے ان کا منصوبہ کیا ہے، کس طرف. ہم لوگ بھی کرتے، ہمارے کو پیسہ مقصد ہمارا، ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پیسے کے لیے کریں گے اور غیروں کے ساتھ بھی ایسا ہے. ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ کوئی مسلمان کی مطلب اسلام کی طرف مائل ہو جائے. الٹا ہم کیا ہو جاتے، ان لوگ کا پلان ایسا ہے. سٹی میں اتنا نہیں ہے جتنا گراما اور کیا بولتے ہیں ہلڈی میں بہت زیادہ محنت، کیونکہ وہاں کے لوگ تو کچھ بھی جانتے نہیں. بگ سٹی میں رہنے والے جانتے نہیں قرآن میں کیا ہے، ان کو کیا معلوم ہے سچ کیا جھوٹ کیا. وہ لوگ ان کی خدمتیں دیکھ کر، ان کے اخلاق دیکھ کر، ان کے ہمدردی دیکھ کر مائل ہو جاتے ہیں. ہاں جو بیچارے جماعت میں جاتے ہیں نا 3 دن 40 دن، وہ لوگ جانے کے بعد میں وہاں کے حالات ہمارے سامنے رکھتے، تب ہم کو پتہ چلتا ہے. ہم لوگ گھر میں یہاں بیٹھے مسجد میں بیٹھے، ہم لوگ کیا معلوم. اللہ کے راستے میں جاتے تو معلوم ہو جاتا. ایمان والو، اہل کتاب کی بات تم مانو گے نا، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں ایمان کے بعد وہ کافر بنا کے چھوڑ دیں گے، مرتد بنا دیں گے تمہیں، عملی طور پر بھی، عقیدے کے طور پر بھی اور فکری طور پر بھی. اس لیے ذرا الرٹ رہو، خبردار رہو. پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ کہہ رہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تم اللہ کی آیتوں کا کیسے انکار کرتے ہو؟ یعنی مسلمان ہونے کے بعد تم کیسے کافر بن سکتے ہو؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، ذرا حالانکہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت تمہارے سامنے کی جاتی ہے. مفسرین کا ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اس سے مخاطب صحابہ اکرام ہیں، کہ صحابہ اکرام کو کہا جا رہا ہے تم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کرتے، تم کیسے کافر بن سکتے، جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، وہی نازل ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر کے تمہیں بتاتے کہ اللہ کا کلام ہی، اللہ کا یہ فرمان ہے. اور مفسرین کے ایک جماعت کا کہنا ہے صحابہ اکرام کے ساتھ جو بھی مسلمان ہیں قیامت تک آنے والے ہیں وہ سب بھی اس میں شامل ہیں. مقصد کیا کہنے کا، کہ جب تمہارے پاس اللہ کا کلام ہے موجود، تم کیسے اللہ کا کفر کر سکتے ہو، کافر بن سکتے ہو. جب انسان مسلمان اس کے پاس اللہ کا کلام ہے تو وہ اللہ کا کلام چھوڑ کر کے غیر اللہ کے پاس کیوں جائے گا، وہ کافر کیسے بن سکتا ہے. وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں رسول موجود ہیں، تم میں رسول موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس کے مخاطب صحابہ اکرام ہیں تب تو بات واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں صحابہ کے بیچ میں. اے صحابہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو توحید سے،
قرآن سے، تم کیسے کافر بن سکتے ہو، مرتد ہو سکتے ہو؟ رسول اللہ موجود ہیں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا کر سکتے ہو؟ اپنے اشکالات، اپنے اعتراضات دور کر سکتے ہو۔ تم کیا رکھ سکتے ہو؟ اپنے آپ کو باقی رکھ سکتے ہو دین پر۔ اور اگر اس کے مخاطب صحابہ کے ساتھ دوسرے بھی ہیں، یعنی قیامت تک آنے والے مسلمان، تو اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، آپ کی سنتیں ہیں، آپ کی شریعت ہے، آپ کی تعلیمات وہ موجود ہیں تمہارے پاس، زندہ سلامت ہیں۔ ایسا ہے جیسے کہتے ہیں نا، حدیث کی کتاب اگر کسی کے گھر میں ہے، بولتے تھے امام ترمذی کی ترمذی شریف کتاب کے بارے میں آتا ہے، اگر کسی کے گھر میں ترمذی شریف ہے، ایسا ہے جیسا اس کے گھر میں رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب احادیث ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، آپ کی تعلیمات اے مسلمانوں تمہارے پاس موجود ہیں، پھر تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ مطلب کہنے کا کیا ہے؟ رسول اللہ نے بھی نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم کتاب اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ نے بھی فرمایا جاتے ہوئے، دنیا سے جاتے ہوئے نہیں کہا۔ مطلب کیا ہے؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی حدیثیں پڑھتے رہنا چاہیے، تب جا کر کے ہمارا ایمان باقی رہے گا، نہیں تو جب دیکھو تب وہ کیا بولتے ہو آن لائن، تو فلاں گوگل میں گئے، فلاں یوٹیوب میں گئے، فلاں اس میں جائے، یہ وہ سب دماغ خراب۔ اس میں گمراہ ہونے کا سوا کوئی بھی آدمی گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ یہ دو چیزیں، اللہ کا کلام، رسول اللہ کا کلام، قرآن اینڈ سنت۔ فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، ایک طرح سے اس میں نصیحت کی جا رہی ہے مسلمانوں کو، تم کیسے کافر ہو سکتے ہو جبکہ تمہارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے؟ سو روزانہ تو اس کی تلاوت کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمہارے پاس ہے، ان کی سنتیں، ان کے حدیثیں۔ تو جو آدمی اللہ کی کتاب سے، قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے چمٹا رہے گا، وہ کبھی کافر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے، اعتصام کے مطلب مضبوطی سے پکڑنا، باللہ اللہ کو کوئی مضبوطی سے پکڑ سکتا ہے، مطلب کیا؟ اللہ کے دین کو، اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، یہ سب اللہ کو پسند ہے۔ تو جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے گا نا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس کی رہنمائی صراط مستقیم کی طرف ہوگی، مطلب وہ کبھی صراط مستقیم سے ہٹچ نہیں سکتا، وہ صراط مستقیم پر برابر باقی رہے گا۔ تو اس لیے یہ خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ کے دین سے جڑے رہنا ضروری ہے، اللہ کے کلام سے جڑے رہنا ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جڑے رہنا ضروری ہے، اگر صراط مستقیم چاہتے ہیں۔ روزانہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، روزانہ مانگتے ہیں، لیکن کیا مانگتے ہیں ہم کو خود بھی معلوم نہیں، تو پھر ہم کوشش کیا کریں گے؟ بہت بڑی چیز مانگتے ہیں ہم روزانہ اللہ سے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ صراط، سب سے امپورٹنٹ، اگر اس سے بھی امپورٹنٹ کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم ہم کو دیتے، ہے نا؟ سب سے امپورٹنٹ چیز صراط مستقیم پہ باقی رہنا ہے۔ ہم کو اعتراض ہوتا ہے، روز مانگتے ہیں، کیا مل ہے کیا نہیں؟ ہم لوگ صراط مستقیم پہ نہیں ہے کیا؟ ہیں، کبھی بھی کیا ہو سکتے ہو پٹری سے تم۔ صراط مستقیم پہ باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دعا بھی کرتے رہے اور اپنا عمل، اپنا کردار بھی ایسا رکھے کہ قرآن سے اور سنت رسول اللہ سے کبھی بھی نہ ہٹے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ کیا خیال آپ؟ جو صبح و شام قرآن پڑھتے سنت رسول، وہ خود گمراہ ہونے کا چانس ہے نہیں، تو پھر جن کو مشغلہ نہیں، قرآن پڑھنے کا بھی مشغلہ نہیں، سنت رسول اللہ سے بھی کوئی عشق اور تعلق نہیں، اس کا کیا حال ہوگا سوچو۔ نہیں، صبح و شام محنتیں ہو رہی ہیں، یہ شیطان کے پجاریاں ہیں، یہ لوگ شیطان کے ایجنٹ ہیں، یہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں۔ مسلمانوں غلط، تم خبردار رہو، پکڑے رہو اللہ کے کلام کو، پکڑے رہو اللہ پر۔ اللہ کو پکڑنے کا مطلب یہ اللہ کے دین سے چمٹے رہو، اللہ پر بھروسہ کرو، کبھی اللہ پر بھروسہ کرو، کبھی اللہ پر اعتراض نہ کرو، اللہ کے ذات کے بارے میں شکوک شبہات میں مبتلا نہ ہو، اندر
میں پرسوں ہی بتایا نہیں کہ حافظ صاحب خود حافظ صاحب قرآن کے حافظ ہیں، سوچو روزانہ صبح شام نماز پڑھاتے، انہوں خود بول رہے ہیں میرے سامنے، مجھے کبھی کبھی ایسا خیال آتا ہے، اور رو رہا تھا بیچارے، اللہ ہے گی نہیں گی، اللہ ہے گی، سوچو حالات ایسے ہیں، زہریلی کیا بولتے ہو، کفر کے زہر کے اثرات ہیں نا پورے پھیلے ہوئے، ارتداد الا ماشاء اللہ کوئی بچا ہوا گھر مسلمانوں کا، ورنہ ہر گھر میں یہ داخل ہو رہا ہے ارتداد مرتد ہونا، مرتد ہونا بولے تو جا کے بتوں کے سامنے پوجا کرنا نہیں، فکری طور پہ دکھنے میں داڑھی ٹوپی امامت سب ہے لیکن فکر صحیح نہیں، سوچ صحیح نہیں، گیا کام سے۔ اللہ پر ایمان، اللہ پر بھروسہ اس زمانے کی سب سے بڑی دولت ہے، اس لیے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ سے مضبوطی سے چمٹا رہے گا، مطلب یہ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر ایمان، اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن نبی ان سب پر مضبوطی سے تھام رہے گا، وہ صراط مستقیم پہ باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے، اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔